نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایما مسلم قرئ عندہ اذا نازل به ملک الموت سورۃ یاسین نازل بكل حرف منها عشرة املاک یقومون بین یدیہ صفوفا یصلون علیہ ویستغفرون لہ ویشہدون غسلہ ویتبعون جنازتہ ویصلون علیہ ویشہدون دفنہ ویصلون علیہ ویستغفرون لہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے سورہ یاسین کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو صبح و شام اللہ پاک سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس موت کا فرشتہ اتر آئے اور پھر اس مسلمان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس سورت کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 10 فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے جو میت کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس میت کے اوپر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اس کی بخشش کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب غسل کا وقت آتا ہے تو غسل کے وقت میں بھی وہ فرشتے حاضر رہتے ہیں، اور پھر جنازے کا وقت آتا ہے تو وہی فرشتے اس کے جنازے کے پیچھے بھی چلتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر اس میت کے دفن میں بھی حاضر رہتے ہیں اور برابر اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور پھر اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک عمل ہے جسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی آدمی کے پاس جو اس کا قریب المرگ ہو اور اس کا وقت موت کا قریب ہو، اس کے سامنے اس کے پاس بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے بدلے اللہ پاک آسمانوں سے 10 فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے غسل میں بھی فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور اس کے نماز جنازہ کی جب وقت آ جاتا ہے تو جنازے کے پیچھے بھی چلتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ تدفین میں بھی وہ فرشتے شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت بھی رحمت بھیجتے ہیں، اور پھر اس وقت بھی اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو کتنا فائدہ، کتنا زیادہ فائدہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے قرہ کی سفارش کرتی ہے۔ قرآن مقدس میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی ہے اور اس کے سننے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یاسین ہے، اور اس کا نام تورات کے اندر معمہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معمہ کا کیا معنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو دنیا کی تمام بلائیاں پہنچانے میں خوب عام اور جامع ہے، اور اس سے آخرت کی تمام ہولناکیاں جو ہے وہ اس بندے سے وہ دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ نیز اس صورت کو دافعہ اور قاضیہ یہ بھی پکارا جاتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے قاری سے، اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دفع کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے جس نے اس کو پڑھا۔ اور آگے فرمایا کہ اس کو جو اس کا پڑھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے قاری کو 10 مرتبہ حج کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ہم لاکھوں روپیہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہاں حاضر ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کر ہم ایک حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا ایک مرتبہ پڑھنے پر اس کو 10 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو اس کو سنے گا
ایک ہے پڑھنا، ایک ہے اس کو سننا۔ پڑھنے کے اوپر 10 حجوں کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ اس کو سنتا ہے تو سننے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو 1000 اشرفیاں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، کتنی عظیم و شان یہ صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو لکھ لیتا ہے، لکھنے کے بعد پھر اس کو پی لیتا ہے تو پینے کا کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا اس کے پیٹ میں یہ صورت 1000 دوا، یہ صورت اس کے پیٹ کے اندر 1000 دوا، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 رحمت، 1000 شفقت اور 1000 ہدایت کو داخل کرے گی، اور ہر بیماری سے اور کینے سے، حسد سے، بغض سے اس کو پینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی کس قدر فائدے، کتنے فائدے ہی فائدے ہیں سورہ یاسین کے تلاوت کرنے کے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، فرمایا کہ تم یاسین پڑھا کرو، تم سورہ یاسین کو پڑھا کرو، کیونکہ یاسین میں 10 قسم کی برکتیں ہیں۔ سورہ یاسین میں 10 قسم کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 10 قسم کی برکتیں وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جو بھوکا پڑتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جو پیاسا پڑتا ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جو برہنہ پڑتا ہے اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 جو غیر شادی شدہ پڑتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 فرمایا کہ جو خوف زدہ پڑتا ہے اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 جو قیدی پڑتا ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ جو مسافر پڑتا ہے اس کی سفر پر مدد کی جاتی ہے۔ جو مقروض اس کو پڑتا ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کی صورت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا نمبر 9 جو کسی گمشدہ چیز کی وجہ سے پڑتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک اس آدمی کو وہ چیز واپس لٹا دیتے ہیں۔ اس کا 10واں فائدہ یہ ہے کسی قریب المرگ کے پاس یہ پڑھی جائے تو اس پر نزع کی جو ہے وہ اس پر آسانی کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی کتنے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک صورت کے نازل فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن کو صبح کے وقت میں یہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے باقی سارے کا سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی کفالت فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو 10 مرتبہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، کتنی اللہ پاک کی شفقت ہے، کتنی اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو معاف فرمانے کے لیے اللہ پاک نے طرح طرح کی یہ صورتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اب کمی میرے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں، ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں گے تب عزیزان گرامی مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کی پابندی کے ساتھ سورہ یاسین کو پابندی کے ساتھ رات کے وقت میں پڑھتا ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، فرمایا کہ اور پھر وہ رات میں اگر وہ آدمی مر جاتا ہے وہ عام نہیں مرے گا بلکہ وہ آدمی شہادت کی موت مرے گا۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں سورہ یاسین کے۔ دعا فرمائے اللہ پاک سے اللہ پاک صبح و شام ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، پوری دھیان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ پاک ہمیں اس سورہ یاسین کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔